الحمد لله الذي خلق الأرض والسماء والصلاة والسلام على سيد الورى محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه الذين هم نجوم الهدى صلوات الله عليهم دائما أبدا وأولياء ملته خصوصا على غوث الورى وعلماء أهل سنته خصوصا على أحمد رضا والصدق والصفاء والوفاء. قال الله جل شانه في كتابه المجيد وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. باب جنت کے بحر مدح خانے اہل بیت. باب جنت کے بحر مدح خانے اہل بیت. تم کو مجدہ نار کا اے دشمنان اہل بیت. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں. قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت. کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. کس شقی کی ہے حکومت ہائے کیا اندھیر ہے. دن دہاڑے لٹ رہا ہے کاروان اہل بیت. حوران جنت کر رہی ہیں عروسان شہادت کا سنگار. حوران جنت کر رہی ہیں عروسان شہادت کا سنگار. خوبرو دھولا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. حوران جنت کر رہی ہیں عروسان شہادت کا سنگار. خوبرو دھولا بنا ہے ہر جوان اہل بیت. بے ادب گستاخ فرقے کو سنا دے اے حسن. یوں کہا کرتے ہیں سنی داستان اہل بیت. فضل حمد و صلاۃ لائق صدقین برادر علی وقار علامہ محمد ارشاد رسول صاحب فخری حافظہ اللہ تعالی اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ہم سب کو آج 8ویں پروگرام میں شرکت کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. ہمارے لیے اس عنوان پہ گفتگو کرنا مشکل ہوتا ہے ذرا. ہم تو روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو یہ تمنا ہوتی ہے
یزید کاش تو آج کے دور میں ہوتا، کاش تو آج کے دور میں ہوتا اور تو پھر اہل بیت نبوت کو دھمکاتا، ہم تجھے بتاتے کہ جنگ کس کو کہتے ہیں۔ وہ کسی نے کہا نا کہ سارے یزیدیوں سے کہو چپ کر کے بیٹھ جائیں، حسین ابن علی کے بیٹے جوان ہو گئے۔ سارے یزیدیوں سے کہو چپ کر کے بیٹھ جائیں، حسین ابن علی کے بیٹے جوان ہو گئے۔ عنوان جو مجھے اناؤنس کیا گیا تھا آپ نے اشتہار میں پڑھا ہوگا، حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ، یہ وہ شہزادہ ہے کہ جس نے 2 سال حضرت علی المرتضیٰ کے سینے پہ کھیلا۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین تقریباً 12 سال امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رہے۔ حضرت امام زین العابدین 23 سال کا عرصہ سیدنا امام حسین علی وقار رضی اللہ عنہ کے ساتھ آپ کا گزرا ہے۔ تو اتنی بڑی بڑی شخصیات مولا مرتضیٰ جیسی اور امام حسن جیسی شخصیات کے پیچھے نماز پڑھنے والا اور پھر حضرت علی المرتضیٰ کا پوتا ہو، اس کی عظمتوں کو کون بیان کر سکتا ہے؟ اس کی شانیں کتنی فراح البراہ ہوں گی۔ چوتھا ولایت کا تاجدار امام زین العابدین۔ اگر ان کا شجرہ نسب ماں کی طرف سے دیکھیں، ننہالی رشتہ دیکھیں، تو سارے کے سارے ایران کے بادشاہ گزرے۔ اگر ددیالی رشتہ دیکھیں، پیر حسین بھی بادشاہ ہے، مولا حسن بھی بادشاہ ہے، مولا علی بھی بادشاہ ہیں، زہرا بطول ملکہ فردوس بری۔ کیا رشتہ ہے ان کا، کیا تقدس ہے ان کا۔ آپ نے زندگی میں 38 یا 36 ہجری کو آپ کی ولادت ہے اور 95 ہجری میں آپ کا وصال ہے۔ امام زین العابدین کی جو زندگی مبارکہ کربلا سے پہلے کی ہے، اس پہ مورخین نے اتنا تبصرہ نہیں کیا، لیکن کربلا کے بعد امام زین العابدین کی جو زندگی ہے اس کو مورخین نے بڑی گہری نظر سے دیکھا کہ جس وقت آپ کے صاحبزادے 5واں امام محمد باقر آپ جوان ہو گئے، 35 سال امام زین العابدین کربلا کے بعد اس ظاہری دنیا میں رہے۔ کبھی امام زین العابدین ہنسے نہیں ہیں، کبھی مسکرائے نہیں ہیں۔ امام زین العابدین، امام محمد باقر نے ایک دن کہا کہ ابا جی جب بچے بڑے ہو جائیں تو والدین کو خوشیاں ہوتی ہیں، والدین خوش ہوتے ہیں، لیکن میں جوان ہو گیا ہوں، میں نے کبھی آپ کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا، لگتا ہے کہ آپ خوش نہیں ہیں۔
امام زین العابدین سرکار نے فرمایا بیٹا جو کچھ میری آنکھوں نے دیکھا ہے اگر تو دیکھ لیتا تو بھی ساری زندگی نہ مسکراتا۔ جو میں نے دیکھا ہے کربلا کا عینی شاہد ہے، ان کے سامنے امام علی اصغر کی گردن میں تیر مارا گیا، ان کے سامنے حسین علی وقار ان کے چھوٹے بھائی کی میت کو لے کے آئے، سیدنا علی اکبر حسین علی وقار کے بڑے شہزادے ان کے سامنے میت خیمے کے پاس آئی تھی، اور یہ بخار کی حالت میں تھے، بڑی مشہور روایت ہے، بخار کی حالت میں اپنی خادمہ کو کہا کہ میرے ابا جی کو بلاؤ۔ حسین علی وقار رضی اللہ عنہ جب تشریف لائے تو امام زین العابدین عرض کرتے ہیں کہ حضور مجھے تلوار عنایت فرمائیں کہ میں بھی میدان میں جانا چاہتا ہوں، میں بھی لڑنا چاہتا ہوں۔ تو ہم نے فرمایا تم نے اٹھنے کی سکت نہیں، لڑو گے کیسے؟ فرمایا ایک سٹک کے سہارے میں کھڑا ہو جاؤں گا اور اپنی تلوار چلا دوں گا، بس مجھے لڑنے کی اجازت دو۔ تو امام حسین علی وقار نے زین العابدین کو کربلا میں نہیں بھیجا، میدان میں زین العابدین کو نہیں بھیجا۔ اب دیکھیں کہ جتنے شہزادے تندرست تھے سارے کے سارے اسلام کے نام پہ ذبح ہوئے، اسلام کو دیے، جو بیمار تھا اس کو پیچھے رکھ لیا۔ تو جو حسینی ہوتا ہے اس کا یہ اصول ہوتا ہے کہ اسلام کے نام پہ جب بھی دے گا وہ کوئی بڑی چیز دیتا ہے، حسینی کبھی چھوٹی چیز نہیں دیتا۔ آج دیکھیں نا کہ ہمارا کوئی بچہ ہو اور وہ خوبصورت ہو، صحیح ہو، تو ہم اس کو کالج میں بھیج دیتے ہیں، اور اگر تھوڑا بہت معذور ہو تو ہم اس کو مدرسے میں بھیج دیتے ہیں کہ چلو اپنا گزارا تو کرتا رہے گا نا۔ مدرسے میں وہ بچہ بھیجتے ہیں کہ جو کسی کام کا نہ ہو۔ حسین علی وقار کو دیکھو کہ جو بیمار تھا اس کو پیچھے رکھ لیا، جو تندرست تھے وہ قربانی کے لیے پیش کر دیا کہ اسلام کو ہم نے کیا دینا۔ یہ الٹا اسلام کی مہربانی ہے کہ 1300 سال 1400 سال ہو گئے، آج تک وہ ہم پہ کرم کر رہا ہے کہ ہمارے معذوروں کو بھی سنبھال رہا ہے، ہمارے کمزوروں کو بھی سنبھال رہا ہے۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین کو امام محمد باقر نے کہا، آپ کے صاحبزادے ہیں، انہوں نے کہا کہ ابا حضور اگر آپ اجازت فرمائیں تو میں کوئی حکیم بلا دیتا ہوں جس کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر کوئی دیکھ لے گا، وہ کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، کس وجہ سے بولتے نہیں۔ تو آپ نے فرمایا بیٹا میری مرض کا علاج کسی حکیم کے پاس نہیں ہے، کوئی کائنات کا حکیم مجھے ہنسا نہیں سکے گا۔ تو جوان بیٹا ہے امام محمد باقر، حکیم آ گیا، اس کو بھی پتہ تھا کہ میں جس کا علاج کرنے جا رہا ہوں یہ پوری کائنات کا امام ہے، یہ کائنات کے امام کی طبیعت میں دیکھنے جا رہا ہوں۔ اس نے جب چیک کیا تو اس نے امام زین العابدین کو مشورہ دیا۔ مشورہ کیا دیتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ صبح جب نسیم صبا، صبح کی ہوا چلے تو آپ کسی نہر کے کنارے سیر کرنے کے لیے جایا کریں۔ جیسے نہر کا نام آیا نا تو امام زین العابدین کی چیخ نکل گئی، رو پڑے امام زین العابدین۔
وہ حکیم کی سمجھ میں نہ آئے کہ میں نے نہر کی بات کی ہے، میں نے کوئی بے ادبی والا جملہ نہیں بولا، تو امام رو کیوں پڑے ہیں، امام کی چیخ کیوں نکل گئی ہے؟ اس وقت امام زین العابدین نے کہا کہ جب کوئی نہر کا نام لیتا ہے تو میرے ذہن میں وہ نہر آتی ہے کہ جہاں سے کتوں کو پانی پینے کی اجازت تھی، کتوں کو بھی اجازت تھی کہ وہ پانی پی سکتے ہیں، لیکن خانوادہ رسول کو اس نہر سے پانی پینے کی اجازت نہیں۔ کوئی اور علاج ہے تو بتا مجھے، کوئی اور علاج بتا۔ تو چھوٹی چھوٹی سیر گاؤں کی بات کرتا ہے، میں تو بڑے بڑے علاقوں کی سیر کر کے آیا ہوں۔ کتنے بڑے علاقے ہیں کہ کربلا سے کوفہ 81.7 کلومیٹر بنتا ہے۔ میں وہ سفر کر کے آیا ہوں، میں نے دیکھا ہے، میں نے بڑی سیر کی ہے، لیکن اس کے باوجود صبر ہے، استقلال ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا، آپ نے فرمایا کہ میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، مضبوطی سے پکڑنا، بڑی بھاری چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اپنی اولاد چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی سے پکڑنا۔ کیوں؟ فرمایا میرا خون ہوگا، اگر کسی جگہ پہ جبر کے سامنے ڈٹ جائے گا، قیامت تک جبر رسوا ہو جائے گا، میری آل کا ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ دکھائے گا تاریخ میں کوئی کہ کتنا ظلم ہوا، لیکن حسین علی وقار ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے۔ فرمایا میری آل کے ساتھ جڑے رہنا، یہ حوض کوثر پہ میرے پاس آئیں گے، لیکن باطل سے ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے گے، باطل ان کو دبا نہیں سکے گا۔ امام زین العابدین کی حالت یہ تھی، آپ ریٹرن جب واپس مدینہ شریف تشریف لائے نا، اس وقت بازار سے گزرتے تھے۔ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ بازار میں کسائیوں وغیرہ کی دکانیں ہوتی ہیں، جانور ذبح ہوتے ہیں۔ مدینہ شریف کے بازار سے گزرتے ہوئے کئی مرتبہ لوگوں نے دیکھا کہ امام زین العابدین آنکھوں پہ چادر رکھ کے روتے ہوئے گزرے ہیں۔ کسی نے وجہ پوچھی تو آپ نے فرمایا میں ایک کسائی کو دیکھ رہا تھا کہ اس نے ذبح کرنے سے پہلے جانور کو پانی پلایا ہے۔ یہ تو ساری دنیا کو پتا ہے کہ ذبح کرنے سے پہلے پانی پلایا جاتا ہے، لیکن میرے بابا کو جب شہید کیا گیا تو انہیں پانی بند کر دیا گیا، میرے بھائیوں کو جب شہید کیا گیا تو ان پہ پانی بند کر گیا۔ یہ زین العابدین کسی قصائی کو دیکھتے تھے تو رو پڑتے تھے، مسکرائے نہیں کبھی بھی۔ جتنے ظلم و ستم، ہمارے علماء نے لکھا کہ آج کل لوگ تھوڑی تھوڑی مصیبت پہ چیخ پڑتے ہیں، رو پڑتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں گلے شکوے شروع کر لیتے ہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا، مجھے یہ نہیں ملا۔ فرمایا کہ تم اپنی ساری زندگی کی مصیبتیں اکٹھی کر لو، مشکلات اکٹھی کرو، ان کو لکھ لو کہ کبھی کوئی رہ نہ جائے، ساری مشکلات لکھو، پھر امام زین العابدین کی زندگی کو پڑھو۔ ساری اپنی مشکلات اکٹھی کر لو کہ تمہیں زندگی میں کیا کیا مشکلات پیش آئیں، ان کو اکٹھی کرو، پھر امام زین العابدین کی تاریخ کو پڑھو، تمہیں سمجھ آ جائے گا کہ امام زین العابدین کی زندگی کتنی مشکل گزری ہے، کتنی مشکل زندگی گزری ہے، کہ طرح طرح کی آزمائشیں
وقت کے حکمران دشمن بنے ہوئے ہیں، اور پھر بھی سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام آپ کی زندگی تقوی سے بھرپور ہے۔ زین العابدین کا معنی ہے عبادتوں کی زیب و زینت۔ زین العابدین، جتنے عابدین عبادت کرنے والے ہیں ان کے ماتھے کا جھومر جو ہے وہ امام زین العابدین ہے۔ اتنی مشکلات کے باوجود، آج تو ذرا سی مشکل آئے ہم نماز چھوڑ دیتے ہیں۔ زین العابدین کی زندگی دیکھو، ساری زندگی سجدوں میں گزری ہے، عبادات میں گزری ہے، اور کربلا کا جو پیغام ہے وہ بھی یہی پیغام ہے کہ حسین علی وقار آخری وقت بھی ایک سجدہ کیا ہے، صرف ایک سجدہ کیا ہے، آج تک اس سجدے کا اثر باقی ہے۔ ایک سجدہ کیا ہے، آج تک اس سجدے کا اثر باقی ہے۔ اور عزت کیا ملی ہے؟ چاہتے تو وہ سر بھی رون سکتے تھے نا، حسین علی وقار کا جسم روندا، چاہتے تو وہ سر بھی رون سکتے تھے نا، لیکن سر نیزے پہ چڑھ کے بلند ہو گیا۔ ہمارے علماء نے لکھا کہ وہ سجدہ رب کو اتنا پسند تھا کہ یزیدیوں کو رب نے یہ ذہن ہی نہیں دیا کہ وہ سر کو رونتے، رب نے سر بلند کر دیا تھا حسین۔ ایک سجدہ ہوا ہے، آج تک اسلام جو ہے وہ محفوظ ہے، قرآن محفوظ ہے، کلمہ محفوظ ہے۔ وہ کسی نے اپنے انداز میں کہا نا، کسی نے پوچھا حسین ابن علی سے، بتا کہ کچھ بچا بھی ہے۔ کسی نے پوچھا حسین ابن علی سے، بتا کہ کچھ بچا بھی ہے۔ سر کٹا کے کہا لا الہ الا اللہ، کہ اور تو کچھ نہیں بچا، میں کلمہ بچا گیا ہوں تمہارا، میرا کچھ نہیں بچا، اپنا خاندان تباہ ہو گیا ہے، تمہارا کلمہ بچا گیا۔ کم از کم زندگی میں اور کچھ نہیں کر سکتے۔ اگر رب ذوالجلال نے اتنا جگر نہیں دیا کہ آپ ظالم قوتوں کا منہ توڑیں، تو کم از کم اتنا تو کر لیا کریں کہ اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو جب مسجد میں لا کے کھڑا کریں تو پھر اہل بیت نبوت کا تصور کریں، پھر زین العابدین کی بارگاہ میں عرض کریں، امام تیرے باپ نے نماز بچائی تھی، میں اور تو کچھ نہ کر سکا، میں خود بھی مسجد میں کھڑا ہو گیا ہوں، اپنے بیٹے کو بھی کھڑا کرتا ہوں۔ ان کا تصور لے کے ہی نماز پڑھ لو کہ حسین علی وقار، امام زین العابدین، آپ نے نماز بچا کے دی ہے، نماز بچ گئی، میں بھی آ گیا ہوں، میرا بیٹا بھی آ گیا ہے، میرے بچے بھی آ گئے ہیں، حسین آج تیرا تصور کر کے ہم نماز پڑھ رہے ہیں۔ کم از کم کچھ نہیں اور کچھ نہیں کر سکتے، اہل بیت نبوت کا تصور کر کے قرآن تو پڑھ سکتے ہیں نا۔ حسین، یزید قرآن میں دخل اندازی کی کوشش کر رہا تھا، تو نے ہونے نہیں دی، تو نے نیزے پہ چڑھ کے بھی یہی قرآن پڑھا ہے، تو نے قرآن بچایا ہے۔ وہ کسی نے کہا کہ قرآن سنایا ہے، حسین نے نیزے پہ، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے۔ قرآن سنایا ہے حسین نے نیزے پہ، ہر قاری کے ہونٹوں پہ قرآن بھی حسینی ہے، منبر بھی حسینی ہے، آذان بھی حسینی ہے۔ کہا کہ علی کا زیب و زین زندہ ہے،
علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے۔ علی کا زیب و زین زندہ ہے، فاطمہ کے دل کا چین زندہ ہے۔ نہ پوچھ وقت کی بے زبان کتابوں سے، جب بھی اذان سنے سمجھنا حسین زندہ ہے۔ کاش کسی نے اذان علی اکبر سنی ہوتی صبح کی، جو فجر کی اذان امام علی اکبر نے کربلا میں پڑھی ہے، اس کے بعد صبح یزیدیوں کے ساتھ ٹکراؤ ہوا ہے۔ امام زین العابدین عینی شاعر ہے، میں ایتھینٹک راوی امام زین العابدین کو مانتا ہوں کہ جو امام زین العابدین نے آنکھوں دیکھا بیان کیا ہے، میرے پاس سارا سند کے ساتھ محفوظ ہے، میرے خاندان ہے، میں نے ساری تاریخ پڑھی ہے کہ آخر یزید چاہتا کیا تھا، یہ ماحول بنا کیوں، اس نے رسول علیہ السلام کی شہزادیوں کو، شہزادوں کو دشت بلا میں ستایا کیوں؟ تو وہ آج کے دور میں ہمیں پتہ چل جاتا ہے۔ آج ہم دیکھیں تو یہ سازش ہو رہی ہے کہ اسلام کو مسجد کے اندر رکھو، اسلام مسجد کے اندر رہے، قرآن مسجد کے اندر رہے، تبلیغ مسجد کے اندر رہے، باہر حکومت ہم کریں گے۔ یہی سوچ یزید کی تھی کہ حسین قرآن اندر ہو، نماز اندر ہو، معاملات اندر ہو، حکومت باہر ہماری ہونی ہے، ہم کریں گے۔ اسے پتا تھا حسین کا نظریہ یہ ہے کہ کلمے کا راج پوری کائنات میں ہو، ہم کلمے سے باہر کسی کو حکومت کرنے نہیں دیں گے۔ اسے پتا تھا کہ اگر کوئی روک سکتا ہے تو وہ مجھے حسین روک سکتا ہے۔ یہ خطرہ سیدنا امام زین العابدین کسی تعارف کی محتاج شخصیت نہیں ہے، یہاں تک کہ اموی خلیفہ امام زین العابدین کے دور میں وہ کعبہ شریف میں آیا، طواف کرنا چاہتا تھا کعبے کا، تو بضد اڑ گیا خلیفہ، یعنی وہ اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھتا تھا، بنو امیہ کا خلیفہ تھا۔ میں اس کتے کا نام بھی مسجد میں نہیں لینا چاہتا، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا، اور اس نے آ کے اپنے سیکورٹی گارڈ اس کے ساتھ میں آ کے کعبہ میں کہا کہ سب لوگوں کو سائیڈ پہ کر دو، میں نے اکیلے طواف کرنا ہے، میں نے اکیلے طواف کرنا ہے، سب کو سائیڈ پہ کرو۔ تو لوگوں نے یہی جواب دیا، تو آسمانوں ہے، تو آسمان تو نہ تھے میں تو کلا طواف کرے گا، بادشاہ ہوئے گا کہ باہر ہوئے گا، اے اللہ نے کہا ہے اتنے سارے برابر ہیں، تینوں کیوں کلا طواف کر دیئے؟ سب اکٹھے طواف کریں گے، اگر کرنا ہے تو کر، نہیں کرنا تو چلا جا، تو باہر جا کے اپنی حکومت کر۔ بادشاہ 1 گھنٹہ انتظار کرتا رہا کہ لوگ ہٹ جائیں سائڈ پہ تو میں طواف کروں، کوئی نہیں ہٹا۔ تھوڑی دیر کے بعد لوگوں نے دیکھا کہ ایک پرانے لباس میں ایک بندہ آیا، جیسے ہی لوگوں نے دیکھا کوئی ادھر ہو رہا ہے، کوئی ادھر ہو رہا ہے، سارے لوگ جگہ چھوڑ رہے ہیں، پرانا لباس ہے، کوئی ساتھ سیکیورٹی نہیں ہے، تنہا تنہا مسکینی کی حالت میں ایک بندہ آ رہا ہے، لوگ راستہ چھوڑ رہے ہیں۔ امام زین العابدین حجر اسود تک پہنچ گئے۔ جب حجر اسود تک پہنچے تو بادشاہ حیران تھا کہ میرے لیے کسی نے راستہ نہیں چھوڑا، اس کے لیے سارے راستہ چھوڑ رہے تھے۔
جسموں پہ حکومت کرنا اور ہے، دلوں پہ حکومت کرنا اور ہے۔ وہ جسموں پہ حکومت کر رہا تھا، اہل بیت نبوت لوگوں کے دلوں پہ حکومت کر رہے۔ اس نے نا اس کو ہماری اردو زبان میں تجاہل عارفانہ جان بوجھ کر، وہ اموی خلیفہ کہہ رہے کہ یہ کون ہے جس کے لیے سارے لوگ ہٹ گئے، تو ساتھ فرزدق شاعر تھا، اسی کا اپنا تھا، اسی کا بندہ تھا۔ اس نے کہا بادشاہ اتنا بھی نہ اندھا پان ہے، اس کو تو کعبہ بھی جانتا ہے کہ کون ہے، یہ جو ابھی آیا ہے اس کو کعبہ بھی جانتا ہے کون ہے، حجر اسود کو بھی پتا ہے یہ کون ہے، زمزم کو بھی پتا ہے یہ کون ہے۔ اگر اس کا تعارف پوچھنا ہے آب زمزم سے پوچھ، اس کا تعارف پوچھنا ہے حجر اسود سے پوچھ، اس کا تعارف پوچھنا ہے تو کعبہ سے پوچھ کہ یہ کون ہے، کعبہ بول کے نام لے کے بتا دے گا کہ زین العابدین اہل بیت رسول سے ہے۔ تو نہیں جانتا، یعنی کمینی خاصلت ظاہر کر رہا ہے کہ جس کو ساری کائنات جانتی ہے، تو کہہ رہے میں نہیں جانتا، کیسی باتیں کر رہا ہے۔ اس جرم کی سزا میں اس شاعر کو اس نے گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا۔ صرف جرم یہ ہے کہ اس نے حرم کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کے کہا ہے کہ یہ جو شخص مسکین آیا ہے اس کو تو ساری کائنات جانتی ہے۔ امام زین العابدین کی زندگی اور پھر حسین علی وقار حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے زانو مبارک پہ حسین علی وقار بیٹھے تھے، تو نبی علیہ السلام نے مجھے اشارہ کر کے کہا جابر رب اس کو بیٹا عطا کرے گا، حسین علی وقار کو بیٹا عطا کرے گا، اس کا نام زین العابدین ہوگا، بڑا عبادت گزار ہوگا، بڑا عبادت گزار ہوگا، اور تو اس کی زیارت بھی کرے گا۔ اب حضرت جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ مجھے پتا تھا جس وقت تک حسین علی وقار کے شہزادے سے میں ملوں گا نہیں، میں اس دنیا سے جاؤں گا نہیں۔ نظر کمزور ہو گئی، نظر ختم ہو گئی۔ پھر امام زین العابدین سے ملاقات ہوئی تو انہیں حدیث بیان کی، نبی علیہ السلام کہا کہ نبی علیہ السلام نے آپ کے بارے میں یہ ارشاد فرمایا کہ حسین علی وقار کا بیٹا ہوگا، بڑا عبادت گزار ہوگا، اور تو اس کی زیارت کرے گا۔ تو آج میں آپ کی زیارت کر رہا ہوں۔ لوگوں کو کہتے ہیں فلاں شخص بڑا عابد ہے، فلاں بڑا عبادت گزار ہے۔ اس وقت سید التابعین حضرت سعید بن مسیب کے سامنے کسی بندے کی کسی نے تعریف کی کہ بڑا متقی ہے، بڑا پرہیزگار ہے، تو آپ نے فرمایا حل رأیت زین العابدین، بڑیاں تعریفوں پہ کرنا ہے، تو زین العابدین لے کے آئے؟ اکھلی میں نہیں لے کے آ۔ فرمایا کہ اگر تم دیکھ لے میں نا کہ ساری کائنات اودے تو بڑا متقی بھی کوئی نہیں، اودے تو بڑا عبادت گزار بھی کوئی نہیں۔ اے امام زین العابدین، صحابہ تعریف کر رہے ہیں، بڑے بڑے صحابہ تعریف کر رہے ہیں، تابعین تعریف کر رہے ہیں کہ ان سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں۔ پھر کتنی عبادت کرتے تھے، آپ دیکھتے ہوں گے کہ نماز پڑھ پڑھ کے سجدے کر کر کے لوگوں کے یہاں پہ نشان بن جاتے ہیں۔ نشان بنتے ہیں نا ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں ہم نے دیکھا ہوگا جس کو ہم محراب کہتے ہیں، نشان بن جاتے ہیں نماز پڑھ پڑھ کے۔ امام زین العابدین کا وہ نشان اتنا گہرا تھا کہ سجدہ کر کر کے یہ چمڑا گھس گیا تھا اپنی جگہ سے۔ 2 مرتبہ امام زین العابدین کے جہاں سے چمڑا کاٹا گیا تھا۔ سجدوں کے نشانات اتنے گہرے تھے، اتنے سجدوں کی لذت تھی امام زین العابدین۔
یہ نہیں ہے کہ کچھ لوگ کسی لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں. یہ امام زین العابدین کا جملہ ہے. فرمایا کچھ لوگ لالچ کی وجہ سے کرتے ہیں, کسی امید کی وجہ سے کرتے ہیں, کچھ لوگ ڈر کی وجہ سے کرتے ہیں. جو امید کی وجہ سے کرے وہ تو تاجر ہوا کہ رب سے جنت مانگ رہا ہے, اس کے بدلے میں سجدہ کر رہا, تو یہ تو تاجر ہوا. جو ڈر کے کر رہا ہے وہ غلام ہوا. فرمایا رب سے محبت کے سجدے ہونے چاہیے, رب سے محبت کے سجدے ہونے چاہیے, نہ کوئی لالچ ہے نہ دوزخ کا ڈر ہے. اس کی محبت میں سجدے ہونے چاہیے. تو اہل بیت نبوت جب بھی سجدہ کرتے تھے وہ رب کے پیار میں سجدہ کرتے تھے. وہ ایک بندہ نا, وہ اکثر اوقات, یہ حافظ شیرازی نے لکھا کہ وہ اکثر اوقات آگے وقت کے امیر المومنین کو شکایت کرتا اور کہتا کہ میرا مرنے کو دل نہیں کرتا, میرا مرنے کو دل نہیں کرتا. تو انہوں نے ایک نسخہ بتایا, فرمایا نماز پڑھا کر. 6 مہینے تک مسلسل نماز پڑھتا رہا, مسلسل نماز پڑھتا رہا. تو پھر جب آیا تو پوچھا اب بتا, کہا اب مرنے کو دل کرتا ہے, اب مرنا چاہتا. کہا پہلے تیرا دل اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ تو بے نمازی تھا, جنت میں تیری جائیداد نہیں تھی, تیری جگہ نہیں تھی. اب نمازوں کی وجہ سے جنت میں تیری جگہ بن گئی ہے, اب رب نے تیرا دل بھی تبراغت کر دیا. یہ نمازی ہوتے ہیں. زین العابدین رضی اللہ عنہ کے گھر کو آگ لگ گئی. لوگ شور کرتے رہے کہ آپ کے گھر کو آگ لگی ہوئی ہے. امام زین العابدین نے نماز نہیں توڑی. نماز تو اس خاندان کی پرانی ہے. حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم مبارک میں تیر پہ وسط ہو جاتے تھے, سخت ہو جاتے تھے. تو جب کوئی نکالنے کی کوشش کرتا تھا تو آپ فرماتے تھے نہیں, جب میں نماز پڑھنے لگوں تو پھر نکال لینا, کہ جب میں نماز میں کھڑا ہوتا ہوں تو مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی. تو بعد میں جب وہ تیر نکال لیتے, بعد میں حضرت علی فرماتے کہ مجھے تو پتہ ہی نہیں چلا. یہ علی ہیں, بیٹا حسین ہے, سر سجدے میں رکھا کٹ گیا, پرواہ ہی نہیں ہے. ان کا بیٹا زین العابدین ہے, آگ لگ گئی, کہا تمہارے گھر تک پہنچنے کو ہے. امام زین العابدین کے گھر تک جب آگ پہنچی, آگ بجھ گئی. آگ لگی نہیں, کائنات کی ہر چیز جانتی ہے کہ میں نے کہاں لگ رہا ہے کہاں نہیں لگ رہا ہے. آگ کو بھی پتا تھا کہ اس گھر میں دھواں چھوڑنا بھی بے ادبی ہے, اس گھر میں ہیٹ دینا بھی بے ادبی ہے. اس گھر کے ادب کو ساری کائنات جانتی. میں آسان سے لفظوں میں اپنی بات کو ختم اختتام کی طرف لے کے جا رہا ہوں کہ دعا مانگا کرو جہاں اہل بیت نبوت کا فرد ملے. آج اہل بیت نبوت کے جو فرد ہیں جتنے بھی ہیں, صحابہ کرام نے ان کے ادب کر کے بتائے, صحابہ کرام نے ان کے ادب کر کے بتائے کہ ان کے آداب یہ ہیں, جہاں ملے ہمارا کلمہ ان کی وجہ سے چل رہا, ہمیں قرآن ان کی وجہ سے مل گیا. اسلام, اقبال کہتا ہے کہ اسلام جو بچا ہے یہ حسین علی بکار کی وجہ سے بچا ہے. کہ محبت کے 2 ہی خطبے ہوئے, ایک خطبہ حسین نے کربلا میں دیا ہے, دوسرا زینب نے دمشق میں دیا. محبت اختتام ہو گئی اسلام. بس اس دعا کے ساتھ میں اپنی گفتگو کو ختم کر رہا ہوں. یہ شاہ نصیر علیہ رحمہ کا جملہ ہے اور دعائیہ جملہ ہے, سب نے آمین کہنا ہے. شاہ نصیر علیہ رحمہ فرماتے ہیں قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت, قائم ہو
بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے عیاں ہو میرے پنجتن کی نسبت. آمین کو سارے. قائم ہو بدن سے جب کفن کی نسبت چہرے سے عیاں ہو میرے پنجتن کی نسبت. یا رب میری تقدیر میں لکھ دیتا حشر زارا ہو حسن اور حسین کی نسبت.